जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमजान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये हमारा सेगमेंट जो होता है इसमें इनामात दिए जाते हैं, और जिन जिन लोगों ने हमें इनामात आपके लिए दिए हैं उनका सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, यूनिक मोटरसाइकिल की जानिब से बाइक दी जा रही है। यूनिक मोटरसाइकिल हमेशा का साथ इनका कहना है। ये यूनिक मोटरसाइकिल की जानिब से ये मोटर बाइक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा माजबी एयर कंडीशन मॉल नाज़ाबाद पापोश नगर की जानिब से बाइक दी जा रही है। हाशमी स्पगोल की जानिब से बाइक दी जा रही है, और कमांडर बिल्डर्स की जानिब से, कमांडर सिटी की जानिब से ये बाइक दी जा रही है। इसके अलावा गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से बाइक दी जा रही है। एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। सैलानी स्पाइसेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। सैलानी स्पाइसेस के बड़े गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, छोटे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से ये वॉशिंग मशीन आप देख रहे होंगे, ये वॉशिंग मशीन भी हमारे पास मौजूद है, जो कि मुगलिया फूड बस्ती की जानिब से दी जा रही है। इसके अलावा बटर ब्रेड्स का ताबून में हासिल है। बटर ब्रेड्स ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड्स हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रेड्स हैं। चेज की जानिब से ये बाइक दी जा रही है हमें। इसके अलावा नाजरीन, गोबीज पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। गोबीज पेंट के गिफ्ट हैम्पर्स भी यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, और गोबीज की जानिब से इंशाल्लाह करीब बाइक्स भी दी जाएंगी। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि मलिका मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। शहनशाह राइस हमारे साथ मौजूद हैं। शहनशाह राइस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। शहनशाह राइस आपको दिखाते भी हैं हम। 5 kg के ये बॉक्सेस हैं जो कि दिए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 5 kg के बॉक्सेस जो हैं ये शहनशाह राइस की जानिब से दिए जा रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त ये जो 5 kg के पैक्स हैं इसमें शहनशाह राइस हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, मज़ेदार हलीम की जानिब से भी बाइक दी जा रही है। आप देख रहे होंगे मज़ेदार हलीम की बाइक भी यहाँ मौजूद है। हाजी हनीफ साहब ने ये बाइक जो है ये हमारे पास भेजी है। मुगलिया फूड बस्ती का मैं आपको बता चुका हूँ। नेल्सन पेंट्स एनएक्स की जानिब से मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोहा जूलर्स की जानिब से बाइक दी जा रही है। दोहा जूलर्स आपको बताते चलें कि एयाज मोतीवाला जो हैं उन्होंने ख़ास तौर पे हमें गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजे हैं, और दोहा जूलर्स की जानिब से ये बाइक जो है ये दी जा रही है। और इसके साथ साथ हाशमी स्पगोल का हमने आपको बताया। और भी बहुत सारे इनामात हैं जो आप इजीली हमारे यहाँ हमारे सेगमेंट से जीत सकते हैं। आपको बताते चलें, आसान सवालों के जवाब पे आप ये तमाम इनामात जीत सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम देखना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं? ज़ैनब बात कर रही हूँ। ज़ैनब बात कर रही हैं? कराची से। कराची से कॉल किया आपने, अच्छा। ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि क्या करती हैं आप, किस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं? मेरा मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ है। मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ है। मेडिकल में क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं या क्या कर रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ अभी। पढ़ रही हैं अभी, अच्छा। मुझे बताइएगा कि कोई छोटे गिफ्ट के लिए आप चाहेंगी कि ट्राई करें, या बड़े गिफ्ट लिए जाना चाहेंगी? छोटे गिफ्ट में हमारे पास एनएक्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। आप मुझे बताएं किस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहेंगी? मैं बाइक के लिए करना चाहूँ। बाइक के लिए करना चाहेंगी हर सूरत में? आपको यकीन है कि बाइक जीत सकती हैं आप? इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें फिर ऐसा करते हैं कि हम आपको 5 सवालों में से 4 सवालों के दुरुस्त जवाब देने होंगे, और आपको ये बताते चलें कि हम कमांडर सिटी की बाइक के लिए आप जा सकती हैं। ये भी बाइक हमारे पास मौजूद है। चेस की बाइक भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये अगर आप कहेंगे तो चेस की बाइक हम आपको इसके लिए सवालात करें आपसे? जी जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, और यानी कोशिश ये करते हैं कि आज हम आसान सवालात पे बाइक्स निकालते हैं। वाक़या महराज से रिलेटेड आपसे सवाल करूँगा, ठीक है ना? मुझे ये बताइएगा कि वाक़या महराज किसे कहते हैं, यानी महराज क्या है? महराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है?
جی زینب میری آواز سن سکتی ہیں آپ؟ جی 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 معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا تھا، ٹھیک ہے، جی 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 تو اسے ہم معراج کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک روحانی سفر تھا اور جو ہے کھلی آنکھوں سے ایک سمجھے جسمانی سفر تھا، اس طرح کا ایک سفر تھا جو حضور اکرم بالکل درست جواب ہے، صحیح جواب آپ نے دیا، کھلی آنکھوں سے یہ جسمانی سفر جو آسمان تک کیا گیا تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ بالکل درست جواب آپ نے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم 5 سوالات آپ سے کریں گے اور 5 میں سے 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم ایک ہی بائک نکالیں گے اور وہ چیس کی یہ جو بائک ہے اس کے لیے ہم سوالات کر رہے ہیں۔ اگر آپ جیت گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آنے والے جو ہمارے کالرز ہوں گے ان کو پھر یہ آفر کی جائے گی۔ آپ سے دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار تھے، میں پچھلے پروگرام میں ہی بتا چکا ہوں، براق اس کا نام تھا۔ براق کہاں کا جانور ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہاں سے آیا تھا؟ براق جو ہے وہ بیسکلی مشہد کا جانور تھا۔ میں جی نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جنت سے آیا تھا، دوزخ سے آیا تھا، کہاں سے یہ جانور آیا تھا براق؟ یہ جنت سے آیا تھا اور جو ہے جنت کا جانور تھا، بالکل درست جواب ہے۔ اور 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دیے ہیں چیس کی بائک کے لیے۔ اب مزید آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ ابتدا میں جب واقعہ معراج پیش آیا تو کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ ابتدا میں کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں جب واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اس ٹائم۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، بالکل درست جواب ہے۔ اور 3 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں، 1 سوال کا آپ نے درست جواب دینا ہے۔ اگر آپ اس سوال کا درست جواب دے دیتی ہیں تو پھر آپ چیس کی یہ بائک جیت جائیں گی، ادروائز آپ کے پاس 1 سوال کی پھر بھی یعنی گنجائش ہوگی جس میں کہ آپ مطلب غلطی اگر کرتی ہیں تو ہم آپ سے 1 سوال اور کریں گے۔ تیار ہیں؟ جی۔ آپ کو قرآن پاک کی 2 سورتوں کے نام بتانے ہیں جن میں واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے، یعنی جو رسول اللہ جب واقعہ معراج پہ گئے تو اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے بھی کی، اور باقاعدہ قرآن مجید میں سورہ ہے جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں تک لے گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، آپ کو دونوں صورتوں کے نام بتانے ہیں۔ وقت محدود ہے زینب، اگر آپ جواب دے پاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اگلی کوسچن کی جانب جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے پا رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کا درست جواب بتاؤں گا، سورہ نجم اور سورہ بنی اسرائیل، یہ اس کا جواب ہے۔ 1 سوال رہتا ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں تو۔ آگے کھیلنا چاہیں گی یا میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، میں آپ کو یہ مغلیہ کی واشنگ مشین جو ہے 3 سوالوں کے درست جواب پہ یہ مغلیہ کی واشنگ مشین دے سکتا ہوں، مجھے بتائیں۔ زینب آپ میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ کھیلنا چاہوں گی، جی 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 بالکل۔ آگے کھیلنا چاہیں گی، اس کے ساتھ کچھ مزید الیکٹرانک آئٹمس ایڈ کر دیں NX کے اور دوسری چیزیں، تو پھر آپ یہ لینا چاہیں گی یا بائک کی طرف جانا چاہیں گی؟ دیکھیں سوال مشکل ہوگا جی، بائک کے لیے جانا چاہیں گی، اور اگر آپ جیت نہیں سکی، بائک کا جواب نہیں دے سکی، تو پھر آپ یہ واشنگ مشین اور گفٹ ہیمپر سے بھی جائیں گی۔ مجھے بتائیے گا، NX کی جانب سے جوسر بلینڈر ہے اور NX کی جانب سے سینڈوچ میکر ہے جو دیا جا رہا ہے، اس واشنگ مشین کے ساتھ میں وہ بھی ایڈ کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں بائک کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بائک کے ساتھ جائیں گی؟ جہاں یہ بائک جائے گی، بائک حیدرآباد جائے گی تو آپ بائک کے ساتھ حیدرآباد جائیں گی؟ جی نہیں، مطلب اس طرح نہیں، بائک کے لیے کھیلوں گی۔ بائک کے لیے کھیلیں گی آپ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اور چونکہ ہم واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہی سوال کر رہے ہیں تو اسی سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات یعنی جس ہستی کے گھر پہ موجود تھے، اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر پہ تھے، مجھے یہ بتائیے گا حضرت ام ہانی کس کی بیٹی تھی؟
وقت محدود ہے, مجھے جلدی جواب چاہیے ہوگا ورنہ میں اس کو پھر کینسل کر دوں گا. حضرت ام ہانی کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ام ہانی جو ہے وہ ایک ذرا سوچ لیں, مجھے کنفیوژن ایک لفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن اور وہ جی حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی. حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی, بالکل درست جواب ہے. اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو, چیس کی یہ بائک جو ہے یہ آپ نے جیت لی ہے. 4 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. زینب ابھی آپ لائن پر موجود رہیے گا. ہمارے جو ایم سی آر میں لوگ موجود ہیں, آصف اقبال موجود ہیں, سنبل ہماری کوارڈینیٹر ہیں وہ موجود ہیں, وہ آپ سے آپ کا نمبر لیں گی اور اس کے بعد یہ بائک آپ تک پہنچائی جائے گی. ٹھیک ہے جی, لائن پہ رہیے گا. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی نشریات آباد ہے رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے سوال و جواب کا, اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہیں. مختلف گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس. دوحہ جولرز کی جانب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بائک موجود ہے. ایاز موتی والا صاحب جو کہ مختلف انہوں نے ہمیں گفٹ ہیمپرز بھی دیے ہیں, جو وہ خود آئیں گے تو پھر وہ لوگوں میں دیے جائیں گے. اس کے علاوہ گوہر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہمارے پاس جو ہے وہ بائک موجود ہے. اور ابھی مزید کچھ بائکیں میمن اسٹیٹ کی جانب سے ہمارے پاس آئی ہیں. میمن اسٹیٹ جو کہ نوید میمن صاحب ہیں, یہ لیاقت آباد میں ایک موبائل مال بھی ہے اور ساتھ ساتھ میمن موبائل مال اسے ہم کہتے ہیں, لیاقت آباد میں موجود ہے. اس مال کے اونر ہیں اور میمن اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے ہمیں 4 بائکس بھیجی گئی ہیں جو ہم آپ کے لیے مختلف اپنی اس ٹرانسمیشن میں نکالیں گے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مغلیہ, یہ فوڈ بستی کی جانب سے واشنگ مشین دی جا رہی ہے. واشنگ مشین پہ میں 3 سوالوں میں سے 2 سوال کے درست جواب دینے پر آپ کو یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ جو واشنگ مشین ہے یہ دی جائے گی. مغلیہ مکس نمکو فوڈ بستی کی جانب سے یہ واشنگ مشین دی جا رہی ہے. اور اگر آپ ہمیں 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں تو یہ واشنگ مشین آپ کو ایزیلی دی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیزب کی بائک ابھی زینب نے کراچی سے چیزب کی یہ بائک جیتی ہے. این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جا رہے ہیں اور مختلف الیکٹرانک آئٹمز ہیں جو آپ بآسانی جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکولا کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس 7 اپ ہے اور ڈیفرنٹ جو اور دوسری چیزیں ہیں ان کے بھی گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. بہت کچھ موجود ہے. بٹر بریڈز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ ملکہ مسالے, سیلانی مسالے, بہت چیزیں ہمارے پاس ہیں جو کہ آپ یہاں سے بآسانی جیت سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارے پاس فوڈ بستی کی جانب سے واشنگ مشین ہے. ہم اس کے لیے اب سوال کرنا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہنا بات کر رہی ہیں؟ جی. اچھا ہنا, آپ کل بھی تو آپ نے کال نہیں کی تھی میرے خیال میں, ہنا شاہد جو تھی. نہیں میں ہنا شاہد نہیں, میں ہنا حنیف بات کر رہی ہوں. ہنا حنیف بات کر رہی ہیں. اچھا کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نیو کراچی سے بات کر رہی ہوں. نیو کراچی سے. واشنگ مشین کے لیے کھیلنا چاہتی ہوں. واشنگ مشین کے لیے آپ کھیلنا چاہتی ہیں؟ کیوں, آپ اپنے ہاتھ سے کپڑے نہیں دھونا چاہتی گھر میں؟ آپ نہیں سمجھتی واشنگ مشین خراب ہو گئی. دیکھیں واشنگ مشین کے آنے سے جو ہے نا, اگر آپ ہاتھ سے کپڑے نہیں دھوئیں گی تو پھر تو آپ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہیں. کوئی بات نہیں, لیکن آرام بھی تو ملے گا نا. ہاں لیکن پھر بھی ہو جائے گی. ابھی مفت کی واشنگ مشین پروگرام سے حاصل کر لیں گی تو پھر آپ سارے کپڑے اسی میں دھوتی رہیں گی, پھر آپ بالکل کوئی محنت ہی نہیں کریں گی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اسلامک نالج رکھتی ہیں آپ, کیا کرتی کیا ہیں آپ گھر پہ؟ میں ہاؤس وائف ہوں سر. ہاؤس وائف ہے, ماشاءاللہ. اور بچے ہیں آپ کے؟
नहीं सर, बच्चे नहीं, बच्चे बस नहीं दुआ में याद रखिएगा। 11 साल बिल्कुल हो गए। बिल्कुल हमारी दुआएं मेरी बहन आपके साथ हैं अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना से नवाजेगा इंशाल्लाह आमीन। बाज़ दफ़ा देर होती है अल्लाह ताला के यहाँ ढेर नहीं है उम्मीद नहीं हारनी चाहिए कभी भी और साथ साथ इलाज की भी कोशिश करते रहनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो कभी भी किसी को मायूस नहीं रखता तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द आपके यहाँ खुशखबरी देगा हो सकता है इसी रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ बहुत दे शुक्रिया। अच्छा मेरी बहन अब मुझे बताइए कि इस्लामिक नॉलेज है आपकी अब जी बस थोड़ी बहुत है, थोड़ी इजी सवाल कर लीजिएगा। थोड़ा सा ख्याल कर लूं मतलब ऐसे ही दे दूं आपको मुफ्त में उठा के ख्याल तो मैं यही कर सकता हूँ कि चले ठीक है कोई बात नहीं आप तो जवाब इससे अच्छी क्या बात होगी भाई वाली। चले मेरी बहन अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा और वाक़े मेराज के हवाले से चले कुछ आसान सवालात कर लेते हैं जी जी। ठीक है जी आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा वाक़या मेराज की तस्दीक सबसे पहले किसने की थी अब देखिए बहुत मेराज की तस्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल दुरुस्त जवाब है ये तो मेरी बहन आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया जी ठीक है और अब मैं आपसे दूसरा सवाल का 3 सवालों में से 2 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब देने हैं ठीक है जी। मुझे बताइएगा मस्जिद अक्सा में नमाज अंबिया से पहले किसने अजान दी थी यानी मस्जिद अक्सा में जब अंबिया की नमाज पढ़ाई गई तो उसमें अजान किसने अकामत किसने दी अजान किसने दी मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूँ कि वो फरिश्तों में से शामिल है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और जी मैंने दोनों के जवाब दे दिए सही। लेकिन ये तो मैं जरूरत नहीं है। अरे ये तो अभी वार्म अप राउंड था असल सवाल तो अब शुरू होंगे अभी तो मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा था कि आपकी नॉलेज आपके ख्याल में मैं इतने आसान सवाल पे आपको वॉशिंग मशीन दे दूंगा अच्छा और क्या ये तो मैंने अभी आपसे जो है ना ये आपकी नॉलेज जज कर रहा था अब मुझे आइडिया हो गया कि आपकी असल नॉलेज कितनी है सवाल तो मैं अब करूंगा आपसे चलो ठीक है पूछ लें। हाँ जी अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है अरे नहीं मेरी बहन कोई मसला नहीं है आपने बहुत बहुत मुबारक हो आपको Thank you, फूड बस्ती thank you, बहुत मुगलिया शुक्रिया। की जानिब से ये जो वॉशिंग मशीन है ये आपको दी जा रही है हिना आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा जब जब आप अपने घर वालों के कपड़े इसमें धोएंगी उस वक्त हमें दुआएं दीजिएगा कि मेट्रो वन न्यूज की जानिब से और फूड बस्ती मुगलिया की जानिब से आपको ये वॉशिंग मशीन दी गई और बहुत ही आसान आप पहले मुझे ये बताएं मैंने आपसे आसान सवाल किए या नहीं किए अच्छा हमारे साथ लाइन पर मौजूद ठीक है जी अब हमारे अच्छा उनका नंबर प्लीज नोट कर लीजिएगा अच्छा हमारे साथ उनकी लाइन ट्रांसफर हो गई है उनका नंबर वगैरह नोट किया जा रहा है आपको बहुत बहुत मुबारक हो नॉर्थ कराची से मेरे ख्याल में आपने कॉल की थी और आप बासानी ये वॉशिंग मशीन जीत चुकी हैं जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर कॉलर मौजूद हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है मेरा भाई अल्लाह का करम मैं ठीक हूँ यार आपने डरा दिया मुझे कहाँ से बात कर रहे हैं आप मैं बनारस से बात करते हैं मेरे भाई ये प्रोग्राम तुम आप बहुत अच्छा कर रहे हो तुम भाई बहुत शुक्रिया और मेरे भाई आप डर लग रहा है मुझे आप कहीं यहाँ ना पहुंच जाए थोड़ी देर में जिस रफ्तार से आपकी आवाज आ रही है उस लिहाज से तो आप 5 मिनट यहाँ भी पहुंच सकते हैं अच्छा मुझे ये टीवी बंद कर दिया भाई टीवी बंद कर दिया मैंने तो नहीं कहा आपसे टीवी बंद कर लेंगे तो आप मुझे देखेंगे कैसे ये बताएं आवाज बंद करो ये बंद करो वो बंद करो नहीं मैं तो कभी मैं सिर्फ ये कहता हूँ आवाज हल्की कर दे धीमी कर दे बंद कर देंगे तो आप मुझे देखेंगे कैसे कि मैं क्या आपसे सवाल कर रहा हूँ टीवी खोल ले कोई मसला नहीं सुन के सवाल भाई लेकिन आवाज कम रखें नाम क्या है आपका मेरे भाई ये बताएं गुल खान नाम है गुल खान बड़ा टिपिकल नाम है यार मैं वो यही समझ रहा था कि या तो आपका नाम समंदर खान होगा या गुलाब खान होगा या कोई मतलब नाम आपका वाकई गुल खान गुल का मतलब फूल है ना जी भाई गुल का मतलब फूल है गुल खान तो गुल खान आपको नाम गानों में भी आया है कोई दंदासा लेके आता है गुल खान कोई और कुछ लेके आता है वैसे आपको फिल्म नहीं देखते भाई इस्लामी महीने में क्या कौन फिल्म देखते अच्छा इस महीने के अलावा फिल्म देखते हैं पश्तो फिल्में देखते हैं या नहीं देखते वो याद नहीं रहता देख के भूल जाते हैं अच्छी बात याद रखना भी नहीं चाहिए याद रखने वाली नहीं होती देखें और भूल जाएं यही बेहतर होता है चलिए बहरहाल मुझे बताएं इस्लामिक नॉलेज है आपको अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुसलमान का बच्चा है तो नॉलेज तो होएगा अरे वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त अच्छा क्या चीज किस चीज के लिए खेलना चाहेंगे मुझे ये बताएं आप
واشنگ مشین کے لیے آپ سے سوال کروں, میں آپ سے دوحہ جولر کی بائک کے لیے سوال کروں, جو اب آپ مجھے بتائیں. پھر اب آپ نے ایسی بات کی ہے تو ٹھیک ہے, بائک کے لیے کرو میرا بھائی. ٹھیک ہے جی, بائک کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں. دوحہ جولرز کی یہ بائک ہے, ایاز موتی والا, آپ نے شاید ان کو دیکھا بھی ہو مختلف جگہوں پہ. وہ کبھی انہوں نے کچھ مرشد بھائی, انہوں نے کچھ علاقوں میں باقاعدہ صفائی بھی کی ہے, اور بہت زیادہ سماجی کام جو ہے نا وہ میمن کمیونٹی میں بھی بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. اور اگر ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل بآسانی حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گل خان بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ آپ آواز آپ کی نہیں آتی, آواز آ رہا ہے آپ کا کلیئر آ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر آپ کی ایسا لائن نہ ڈراپ ہو گئی, اس لیے میں آپ سے بار بار یہی پوچھ رہا ہوں. اچھا, اب میں آپ سے 5 سوال کروں گا میرے بھائی, 4 سوالوں کے درست جواب دیے تو یہ بائک آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں, اللہ بہتر کرے. تیار ہیں آپ؟ بالکل تیار ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں میرے بھائی کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا تحفہ ملا تھا, یہ بتائیں گے آپ؟ نماز کا تحفہ ملا تھا. نماز کا تحفہ ملا تھا. کیا بات ہے گل خان, زندہ باد, زبردست, بالکل درست جواب دیا ہے. دوحہ جولر کی یہ جو بائک ہے اس کے سلسلے میں ایک سوال کا آپ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے. اور گل خان آپ سے اب میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا, تیار ہیں آپ؟ جی جی بالکل. ہاں جی, بسم اللہ کریں. کوشش کریں گے. مجھے بتائیے, براق جو سواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جو اس قدر تیز تھی کہ حد نگاہ جہاں نظر رکتی ہے وہاں اس کی ایک ٹاپ یعنی ایک اس کا جو قدم تھا وہ حد نگاہ پہ ہوتا تھا, جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ بنارس سے کھڑے ہو کے یہاں گلشن اقبال دیکھ سکے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قدم براق کا اتنا بڑا تھا, اتنی بڑی اس کی ایک چھلانگ تھی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ براق جانور کی رنگت کیا تھی میرا بھائی؟ اب مجھے یہ بتائیں آپ. گل خان سوال دوبارہ کرو بھائی. ارے میرا بھائی, براق یہ جو سواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جسے ہم اکثر امیجن بھی کرتے ہیں کہ شاید آسمان میں جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سفر کیا ہوگا, تو اس سواری کی اس کی رنگت کیا تھی, کس کلر کا یہ جانور تھا؟ سفید, بالکل درست جواب ہے میرا بھائی. گل خان زبردست یار, کمال ہو گیا. یعنی 2 سوالوں کے بالکل درست جواب دے دیے ہیں, اور اب ہم نے مزید 2 سوال اور کرنے ہیں. آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے نہیں آتی, پہلے مجھے یہ بتا دیں, میں ایسے نہیں دوں گا. سائیکل چلانا آتا ہے یا نہیں یہ بتاؤ آپ پہلے مجھے. سائیکل آتا ہے بھائی, موٹر سائیکل کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں آپ, یہ وہی چیز ہے سائیکل, بس اس پہ پیڈل کی جگہ جو ہے نا موٹر لگا دی گئی ہے, انجن لگا دیا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے, آپ ایزیلی چلا لیں گے. سائیکل سنبھال لیتے ہیں. یہ آپ سائیکل کی طرح ہی چلائیں, نہیں تو اس میں آلٹریشن ہو جائے گا. اس میں آلٹریشن کر کے آپ اس کے اندر واپس اس میں پیڈل بھی لگوا سکتے ہیں. کہیں پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ اس پیڈل سے چلاتے ہوئے اس کو کم از کم گھر تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, تیسرا سوال آپ سے کروں گا میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ شب معراج کی پہلی منزل کون سی تھی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے جس جگہ سب سے پہلے پہنچے وہ کون سی جگہ تھی؟ پہلی منزل واقع معراج, سفر معراج کی. یہ مجھے, اگر آپ میرا پروگرام دیکھ رہے تھے تو آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی, اور اس کی ابتدا جو ہے مسجد حرام سے ہوئی, اور اس کے بعد اس کی پہلی منزل کون سی تھی, یہ مجھے بتائیے گا. وقت محدود ہے گل خان, جلدی بتائیے گا. پہلی منزل, سفر معراج کی پہلی منزل کون سی تھی؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تو یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا, اور مسجد حرام سے پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس جگہ پہنچایا؟ پہلی منزل کیا تھی سفر معراج کی؟ یہ زمینی سفر تھا, یہ آپ کو بتاتا چلوں. مسجد اقصی. مسجد اقصی, بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے آپ نے بالکل درست جواب دے دیے ہیں. اب میں آپ سے چوتھا سوال کرنا چاہوں گا, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آپ اس کا جواب دے پاتے ہیں نہیں. 5 ٹوٹل آپ سے سوال کروں گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب واقعہ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا تو کل 50 نمازیں تھیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 نمازوں میں تخفیف کے لیے یا کمی کے لیے کتنی بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان نمازوں میں کمی کی درخواست کی؟ 50 نمازوں کا تحفہ تھا جو کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں فرض کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے جو کہ دوسری امتوں کی بہت سی نمازوں کے برابر ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوئے اور نمازوں میں کمی کی درخواست کی؟ تھوڑا سا اگر آپ میتھس کا حساب بھی لگا لیں تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. ہر درخواست پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں وہ کم کر دی تھی. اب مجھے بتائیں. آپشن دے گا میرا بھائی؟ آپشن نہیں دے سکتا میرے بھائی. میں نے آپ کو اتنا گلخان اس سے زیادہ آسان نہیں بتا سکتا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ ہر بار 5 نمازیں کم کرتا گیا. جی کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی نمازوں میں کمی کی؟ یہ آپ نے بتانا ہے مجھے. اگر آپ ہر دفعہ میں 5 نمازیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی کمی کر دی. اب یہ آپ اگر میں اتنا ٹائم نہیں دوں گا تو آپ اگر پیپر پہ لکھ کے بھی حساب لگائیں گے تو یہ نکل آئے گا کہ کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ. نہیں میرا بھائی افسوس ہے مجھے جواب غلط ہوتا ہے. گلخان یہ بائک آپ کو نہیں مل سکتا یار, اس لیے کہ 10 مرتبہ نہیں نا, اگر 10 مرتبہ جاتے تو پھر تو نمازوں کی تعداد ختم ہو جاتی. 5 نمازیں باقی رہیں. 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوئے اور نمازوں میں کمی کی درخواست کی, اور آخری جو 5 نمازیں بچ گئیں وہ ہم پہ فرض ہیں. اب بتائیں کیا کروں, بائک تو آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن ابھی ایک سوال غلط ہوا. اگر کہتے ہیں تو ایک سوال اور کرتا ہوں, اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر بھی چانس بن جائے گا, بائک آپ کو مل سکے گی. مجھے بتائیں. اللہ خیر کرے گا, کرو بھائی. ٹھیک ہے جی. اب آپ سے میں اس بائک کے لیے آخری سوال کرتا ہوں. آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنی جو غلطی کی گنجائش ہے وہ بھی آپ اویل کر چکے ہیں, لہذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم آپ سے ایک سوال مزید کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں واقعہ معراج سے ہی کروں یا اگر آپ کہیں تو کوئی جنرل نالج کا سوال کر لوں؟ واقعہ معراج کا ہی کرو میرا بھائی. چلیں جی, واقعہ معراج سے ہی آپ سے سوال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ واقعہ معراج کی ظاہری تصدیق, آسان سوال کر رہا ہوں, تھوڑی سی بھی اگر جنرل نالج ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. واقعہ معراج کی ظاہری تصدیق کی بنا پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لقب عطا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کا لقب عطا فرمایا, اور یہ لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بالکل درست جواب ہے. دعا جولرز کی جانب سے یہ بائک جو ہے یہ بہت بہت مبارک ہو گلخان آپ کو. یہ بائک آپ نے جیت لی ہے, بہت بہت مبارک ہو. اس بائک پہ جب آپ بیٹھیے گا اور بنارس سے آپ کٹی پہاڑی کی طرف جائیے گا تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اور بہت مشکل ہے کہ ہاں آپ زیادہ دیر تک ہمیں زیادہ دنوں تک یاد رکھیں اگر آپ اس راستے پہ جائیں گے, لیکن پھر بھی جب آپ گزریے گا ہمیں یاد رکھیے گا. لائن پہ رہیے گا, ہمارے ایم سی آر سے جو ہے وہ آپ کا نمبر نوٹ کیا جائے گا اور نمبر نوٹ کر کے پھر آپ کو ہم یہ بائک آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تحمل رکھا کریں, کبھی لالچ نہ کیا کریں. دیکھیں بہت سے سادہ دل لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اب جیسے میری بہن نے آج ایک ہنا جو ہے انہوں نے ایک یہ واشنگ مشین جیتی, بڑے آرام سے جیت لی. تھوڑا سا تحمل رکھا, اپنے آپ پہ اعتماد رکھا. ایک تو یہ کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, جب بھی آپ کال کریں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید اپنی ختم نہ کریں, اس بات کا خیال رکھیں. اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں ہمارا مقصد یہ تمام چیزیں آپ کو دینا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے لیے آپ کو ہنٹس دے دیں,
آپ سے آسان سوال کر لیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی ہمارا کالر یہاں ہمارے یہاں سے یہ سامان جیتتا ہے, کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا بار ہلکا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنی چیزیں موجود ہیں یہ آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچتی جا رہی ہیں, جس مقصد کے لیے ہم نے اس رمضان ٹرانسمیشن کا یہ حصہ سجایا ہے. برحال ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اگر مجھ سے کہنے میں, بتانے میں, کوئی چیز بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے درگزر کرنے کی درخواست کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور اپنے تمام رشتہ داروں کا, بھائی بہنوں کا, اپنے پڑوسیوں کا, گرد و نواح کے لوگوں کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. رمضان المبارک ہے, ایک ایک نیکی کے درجات بہت بڑھا دیے گئے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.